ناظرین، جب پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا 60s کی بات ہے، لیٹ 60s کی، تو اس وقت ایک بہت مشہور نعرہ تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے. یہی تھا نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، وہ 4 چیزیں جوڑ کے کہتے تھے. اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری پتہ نہیں کیا ہے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. تو وہ اس پارٹی کو پھر آگے اس سوشلزم کی لیگیسی کو آگے جس نے عروج تک پہنچایا وہ تھے شیخ رشید. یہ شیخ رشید پنڈی والے نہیں، ان کی تو سیاست کچھ اور طرح کی رہی ہے. آج ہم جس بہت ہی محترم پرسنالٹی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین رہے بھٹو صاحب کے دور میں، اور اس کے بعد جب محترمہ نصرت بھٹو پارٹی کی چیئر پرسن تھیں تو اس وقت بھی وہ وائس چیئر پرسن تھے. پھر جب بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی وہ اسی عہدے پر ہی رہے. ان کا تعلق لاہور سے تھا. آج کل کی نسل کو ان کے بارے میں پتہ زیادہ شاید معلوم نہ ہو، تو آج انہی کی شخصیت کو ڈسکس کرنے کے لیے اس ویڈیو میں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی، شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد سینئر لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ وائس چیئرمین تھے. نمبر 2 تھے پارٹی کے. پھر جو بھٹو کابینہ تھی اس کے سینئر منسٹر بھی رہے وہ. اور جب وہ منسٹر بنے تو چونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ فیوڈل نہیں تھا، اور یہ ہر وقت غریب کی بات کرتے تھے، پرو پور تھے، ہر وقت غریب سوشلزم. تو جو پیپلز پارٹی میں جو فیوڈل لابی تھی، جس بڑے مشہور فیوڈلز بھی پیپلز پارٹی میں تھے، تو انہوں نے پروگرام یہ بنایا شیخ رشید صاحب کو کہ یہ ناکام ہو جائے. تو شیخ رشید صاحب بائی کوالیفیکیشن تعلیم کے حساب سے وکیل تھے، اور دوسرا تجربہ ان کو ایگریکلچر کا تھا. ان کی خواہش بھی یہ تھی کہ تعلیم ان کو لاء کی منسٹری دی جائے یا ان کو ایگریکلچر کی منسٹری دی جائے. لیکن جو سینئر جو کچھ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے، بھٹو کے قریب، جتوئی وغیرہ، ان لوگوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت، کہ ان کو ہیلتھ کی منسٹری دے دی جائے. ہیلتھ کا دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ ایز اے ہیلتھ منسٹر ناکام ہوں گے، اور جب یہ ناکام ہوں گے تو ان کو موقع مل جائے گا ان کو بدنام کرنے کا. تو نہیں، اس زمانے میں ہیلتھ منسٹری کوئی اتنی لیکوریٹو نہیں تھی، لوکریٹو بھی کوئی خاص نہیں تھی، زیادہ ہیلتھ کیئر سسٹم بھی اتنا روٹ نہیں پکڑتی. ایگزیکٹلی، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. تو آپ اس کو کہہ لیں، ہماری جو عام لینگویج ہے، کہ کھلے لائن لگانے کے لیے ان کو ہیلتھ کی منسٹری سونپ دی گئی. تو شیخ رشید صاحب جو تھے ان کی وجہ شہرت آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی تھی 70 کے الیکشن سے پہلے. اور 67 میں جب پیپلز پارٹی کا قیام آیا اور سوشلزم کا نعرہ لگایا تو کچھ ایسے لوگ بھٹو صاحب کے ساتھ چل رہے تھے جو کہ اس میں کافی جن کا مقام تھا، جیسے ڈاکٹر مبشر حسن تھے اور اس طرح کے لوگ تھے، اور شیخ رشید صاحب تھے. تو 70 کے الیکشن کے بعد بہرحال وہ مطلب ہے کہ جب بھٹو صاحب کی حکومت آئی ایسٹ پاکستان کے بعد، واقعے کے بعد، تو اس کیبنٹ میں یہ سینئر منسٹر تھے، وائس چیئرمین تھے پیپلز پارٹی کے، اور اس کے علاوہ یہ کیبنٹ کے سینئر وزیر تھے. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ 69 میں پیش آ چکا تھا، ارلی 69 میں. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہوا یہ کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا ایک کوئی اہم میٹنگ تھی، اور پورے پاکستان سے جو پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ تھے اس میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے کراچی پہنچے. شیخ رشید صاحب جو تھے یہ بھی ٹرین پہ بیٹھ کے کراچی گئے، اور ان کو ریلوے اسٹیشن پہ اطلاع یہ ملی کہ نواب آف کالا باغ بھی اس میٹنگ میں آ رہے ہیں. تو اب شیخ رشید جیسا سوشلسٹ آدمی، جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ نواب آف کالا باغ جو ہے وہ بھی اس میٹنگ میں آ رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی سے براہ راست متصادم تھی. انہوں نے اپنے بھائی کو، شیخ امتیاز کو، کہا کہ آپ جاؤ میٹنگ میں اور بھٹو صاحب کو پیغام دے دو کہ شیخ رشید کو بھول جائیں، اور میں آئندہ پیپلز پارٹی میں نہیں رہوں گا، نہ کسی اجلاس میں میٹنگ میں شامل ہوں گا. تو شیخ امتیاز صاحب یہ پیغام لے کے وہاں بھٹو صاحب کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی، تو بھٹو صاحب بہت فکر مند ہوئے. انہوں نے نواب آف کالا باغ کو منع کیا آنے سے، اور جا کے خود شیخ رشید کو بنایا. پوچھا وہ کہاں ٹھہرے ہوئے، انہوں نے بتایا فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے. وہاں پہ جا کے ان کو بنایا،
اور بنا کر وہ مٹھائی منگوائی گئی، اور وہ ایک تصویر شیخ صاحب کی نا، شیخ رشید صاحب کی سرکولیشن کرتی رہتی ہے جس میں وہ بھٹو کی گود میں بیٹھے ہوئے. یعنی کہ بھٹو صاحب نے کالا باغ، نواب آف کالا باغ کی قربانی دی، شیخ رشید کی ناراضگی مول نہیں لی. نہیں، تو سر اس سے تو دونوں کی گریٹنس، یعنی کہ کیا گریٹ وہ تھی، مطلب وہ لیڈرز تھے، لیڈرز تھے. تو وہ بھٹو صاحب کی ایک تصویر ہے جس میں وہ شیخ رشید ان کے گود میں بیٹھے ہوئے، ارد گرد اور لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کے منہ میں وہ لڈو ڈال رہے ہیں. تو یہ وہ جب شیخ رشید مان گئے کہ اچھا میں پارٹی نہیں چھوڑتا اور پھر میں چلتا ہوں اس کے اندر میٹنگ میں، تو اس وقت بھٹو صاحب نے مٹھائی منگوائی، اپنی گود میں بٹھا کے ان کو مٹھائی کھلائی. تو وہ تصویر ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھی ہو سوشل میڈیا پہ. میرے خیال میں بھٹو صاحب، یہ بہت ہی ریئر وہ انسیڈنٹ ہے کہ ورنہ بھٹو صاحب نا ایک جتنے بڑے لیڈر تھے، ساتھ وہ ایک اپنے پرسنالٹی میں تھا کہ وہ ڈسٹینس، ایک جو فزیکل ڈسٹینس جس کا ویسٹ میں تو بہت وہ ہے، ہم لوگ اتنا خیال نہیں کرتے، لیکن بھٹو صاحب اس وقت اس کے بارے میں بہت مائنڈ فل ہوتے تھے. تو انہوں نے لیکن ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوتا. سو ہی واز ویری ڈیئر ٹو بھٹو صاحب. بالکل. اچھا، وہ جو دور تھا 1969 70 72 جو بھی تھا، وہ دنیا میں بائی پولر دور تھا نا. اس میں امریکہ کا بلاک تھا، روس کا بلاک تھا. تو سوشلزم یا سوشلسٹ یا بائیں بازو کے نظریات کی ایک پوری سرپرستی موجود تھی سوویت بلاک کی طرف سے. تو دنیا میں دو نظاموں کے درمیان ایک مقابلہ تھا یا بحث تھی. تو رائٹ اور لیفٹ کا چکر تھا. ہم لوگ اس زمانے میں مطلب بچے تھے اسکول کالج کے، تو اس وقت یہی دو نعرے سنتے تھے، ایشیا سبز ہے یا ایشیا سرخ ہے. تو یہ ایشیا سرخ والے لوگ تھے. تو انہوں نے پھر ہیلتھ کیئر میں آ کے کیا وہ، اچھا، یہ جب ہیلتھ کیئر کا بیک گراؤنڈ، جیسے میں نے بتایا کہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو فیوڈل لابی تھی جو کہ ہر قیمت پہ شیخ رشید کو ناکام گھر واپس جانا دیکھنا چاہتی تھی، انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے منصوبہ بنا کے ان کے متھے ماری ہیلتھ منسٹری. تو شیخ رشید نے بھی ڈس اپوائنٹ ہونے کی بجائے یا ناراض ہونے کی بجائے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ چلو میں اسی میں کچھ کروں گا. تو انہوں نے دورہ کیا ایک لاہور کے میو ہاسپٹل کا. اس وقت ایک بہت مشہور پروفیسر گزرے ہیں، چونکہ میں بھی اسی کالج کا پڑھا ہوں، کنگ ایڈورڈ کا، تو میں تو جانتا ہوں ان کو. پروفیسر عالمگیر صاحب تھے، وہ اس وقت میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے میو ہسپتال کے، ایم ایس تھے. انہوں نے ظاہر ہے کہ جب شیخ رشید سینئر فیڈرل ہیلتھ منسٹر صاحب دورے پہ آئے تو انہوں نے ان کو ہسپتال کا وزٹ کرایا، اور وہ اس فارما والے سیکشن میں لے گئے جہاں دوائیاں وغیرہ ہوتی تھیں، اور شیخ صاحب نے اپنے سوال جواب پوچھے. اس سوال جواب کی روشنی میں شیخ صاحب کو ایک بات پتہ چلی کہ دوائیوں کی قیمتیں بہت زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں یہ اپنے اپنے برانڈ کی قیمت بہت زیادہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا اس کا حل کیا ہے. انہوں نے، عالمگیر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ جو دوائیاں ہیں وہ جنیرک نام سے اگر مارکیٹ میں آئیں تو وہ پھر لو پرائسڈ ہوں گی. تو شیخ صاحب کو یہ آئیڈیا ایسا کلک کیا کہ وہ پیچھے پڑ گئے جنیرک اسکیم کے کہ یہ ملک میں نافذ ہونی چاہیے ایز اے ہیلتھ منسٹر. انہوں نے بھٹو صاحب سے بات کی، تو بھٹو صاحب شروع میں تو خاص بھٹو صاحب نے انٹرسٹ نہیں لیا. بھٹو صاحب نے کہا کہ کابینہ کے لوگوں کو آپ پہلے آن بورڈ لیں. اس وقت کابینہ میں ٹوٹل 22 لوگ تھے. 21 لوگ شیخ صاحب کے علاوہ، باقی 21 کے 21 اس کے مخالف تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ ہم نے ملٹی نیشنلز کی کوئی مخالفت نہیں لینی. اور جنیرک اسکیم کابینہ میں، پیپلز پارٹی کی کابینہ میں، جو کہ غریب کے نام پہ اقتدار میں آئی تھی، 70 کا الیکشن وہ غریب کے نام پہ لڑی تھی، سوشلزم کے نام پہ لڑی تھی، اور اس کا ایک پروگرام تھا. اس کے باوجود اس کابینہ کے 22 میں سے 21 لوگوں نے جنیرک اسکیم کی مخالفت کی. شیخ صاحب جو تھے مایوس ہو گئے. اچھا، اس وقت جو یہ خبریں لیک ہو رہی تھیں یا میڈیا میں بھی آ رہی تھی، اخبار میں چھپ رہی تھیں، اور لوگوں کی ٹاک آف ٹاؤن بھی بنتی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی میں ایک اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے. اپوزیشن جو اس وقت کی تھی اس میں بھی بڑے بڑے نام تھے. شاہ احمد نورانی صاحب تھے، اور پروفیسر غفور صاحب تھے، ولی خان صاحب تھے، اس طرح بڑے بڑے نام تھے. اپوزیشن والے شیخ رشید صاحب کو ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بڑے نوبل آئیڈیا کے بارے میں اصرار کر رہے ہیں، انسسٹ کر رہے ہیں، تو اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے. تو اب صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حکومت کا وزیر صحت جو ہے وہ کوئی چیز لانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ حکومت کے لوگ نہیں ہیں، لیکن اپوزیشن ساتھ کھڑی ہے. اس طرح کا سینیریو بن گیا. اچھا، یہ پھر اس کا کیا آگے یہ ہوا کہ بھٹو صاحب جو تھے ان کو بھی ساری ظاہر اطلاعات پہنچ رہی تھی. جو میکنزم ہے، ایجنسیز ہے، ایک ایک چیز ان کو بھی پہنچ رہی تھی کہ شیخ صاحب نے
اپوزیشن کو رام کر لیا, اپوزیشن ساتھ کھڑی ہے. شاہ احمد نورانی نے بھی کہا کہ جی اگر آپ اسمبلی میں ووٹنگ کرائیں گے, بل لائیں گے, تو ہم بل کے حق میں ووٹ دیں گے. پروفیسر غفور صاحب نے بھی کہا, ولی خان صاحب نے, پوری اپوزیشن نے کہہ دیا کہ اپوزیشن تو ساری کی ساری اس بل کے حق میں ووٹ دے گی. بھٹو صاحب کو جب اطلاعات پہنچی تو انہوں نے کابینہ والوں کو, کیبنٹ کے بندوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ بدلے پتر بنو, ایک چیز ہے جس پہ اپوزیشن راضی ہے تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے. تو پھر جس دن وہ بل اسمبلی میں پیش ہونا تھا اس دن صبح مارننگ میں بھٹو صاحب نے اسمبلی کی وہ کیبنٹ کی میٹنگ بلائی اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے, جو ایجنڈا تھا اسمبلی کا اس دن سیشن کا. تو اس میں ایک وزیر صاحب نے اٹھ کے کہا کہ وہ جنیرک اسکیم کے بارے میں بھی بتا دیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو بھٹو نے اس کو وہیں پہ سنب کیا اس وزیر کو, اور بڑے شاؤٹ کر کے اور لاؤڈ ہو کے کہا کہ ناؤ اٹس انف, وی آل آر ووٹنگ فار اٹ. تو وہ بات وہاں پہ ختم ہوئی. شام کو وہ جب ریزولوشن پیش ہوئی تو وہ بل جو تھا وہ یونینیمسلی پاس ہوا. تمام حکومت کے اور تمام اپوزیشن کے ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا, اور پاکستان میں جنیرک اسکیم ایکٹ 1973 نافذ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ جنیرک اسکیم کو ذرا ایکسپلین کر دیں, یہ شاید ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے ایک تھوڑا سا کمپلیکس سا ایشو. جی, جنیرک اسکیم جو ہوتی ہے, آپ جب بھی کوئی میڈیسن خریدتے ہیں تو ایک اس کا برانڈڈ نیم ہوتا ہے, اور سیم میڈیسن جیسے پیناڈول, جی پیناڈول جس کمپنی کی ہے وہ اس کو پیناڈول کے نام سے یہ ایک برانڈ ہے. اسی طرح وہ اس کے اندر جو پیراسیٹامول دوائی جو ہے اس کے اندر پیراسیٹامول ہے, تو وہ پیراسیٹامول جو ہے مختلف کمپنیاں جو ہیں مختلف ناموں سے بنا رہی ہیں, تو وہ برانڈڈ نام ہم سب جانتے ہیں اور جا کے وہی دوائی مانگتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ ہم کبھی جا کے دکان سے اینٹی بائیوٹک لینی ہوتی تھی تو سیپٹران مانگتے تھے, تو سیپٹران کا جو جینرک نیم ہے وہ کوٹرائمیکسازول ہے. تو ہم یہ جا کے نہیں کہتے تھے کہ کوٹرائمیکسازول دے دو, وہ سیپٹران کی کمپنی سیپٹران کے نام سے بناتی تھی, دوسری کمپنیاں دوسرے ناموں سے بناتی ہیں. اسی طرح ہر دوائی کا ایک جو بیچ میں کیمیکل ہوتا ہے نا, جو اصل میں وہ دوائی ہوتی ہے, اس کا ایک کیمیکل نیم ہوتا ہے, اس کو جنیرک نیم کہتے ہیں. اور وہی کمپنی جو میڈیسن کمپنی ہیں, جو ملٹی نیشنلز, خاص طور پہ امریکہ کی, یورپ کی, سوئٹزرلینڈ, انگلینڈ, جرمنی وغیرہ کی, وہ وہی دوائی 10 روپے کی, 100 روپے کی, 80 روپے کی, 200 روپے کی اپنے برانڈ کی وجہ سے بیچتی ہیں. تو شیخ صاحب چونکہ وہ چاہتے تھے کہ جنیرک نام سے بکیں, تو یہ جو برانڈڈ کمپنیاں دوائیاں 8-8, 10-10, 20-20 گنا مہنگی بیچتے ہیں, تو یہ ختم ہو سکے. اسی لیے انہوں نے ساری ایفرٹ کی, لیکن وہ ہو گیا, پاکستان میں ایکٹ بن گیا, جنیرک اسکیم ایکٹ 1973. لیکن اس کے بعد اصل دور وہ شروع ہوا جس میں یہ ساری ملٹی نیشنلز, بڑے بڑے جو ملک ہیں ان کی ہوتی ہیں, ان کی حکومتوں نے دباؤ ڈالا, برطانیہ کی, جرمنی کی, سوئٹزرلینڈ کی, امریکہ کی, کینیڈا کی, فرانس کی, اٹلی کی. اور 2-3 سال کے دباؤ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے, اور پھر نیا ڈرگ ایکٹ 1976 میں برانڈڈ کمپنیاں دوبارہ اسی طرح واپس آ گئیں جس طرح 73 سے پہلے تھیں, اور آج تک اسی طرح. تو شیخ رشید صاحب نے پھر اس پہ, شیخ رشید صاحب کو بھی سمجھ آ گئی, اب وہ کچھ اور تو کر نہیں سکتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کی ہی حکومت اور ان کے ہی پرائم منسٹر نے دوبارہ سے برانڈڈ اسکیم دوبارہ شروع کر دی. 3 سال رہی وہ, 73 سے 76 تک, تو 76 میں دوبارہ آ گیا. اور بھی جن ملکوں میں یہ جنیرک اسکیم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی, تو ایک چیز تو طے ہے کہ جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ اس کو چلنے نہیں دیتی, کیونکہ وہ ان کی بلینز آف ڈالرز کی جو پروفٹس ہیں وہ مارے جاتے ہیں, اور پروپیگنڈا ٹول ان کا ایک ہی ہے. وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری دوائی کی یہ کوالٹی, اور یہ جو جنیرک نام بک رہا ہے اس کی یہ کوالٹی ہے, تو کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ انشورڈ نہیں ہے, اور اسی چیز کے اوپر وہ کھیلتے ہیں, اور آج تک پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے. لیکن 2-3 مثالیں حالیہ چند سالوں میں ہیں جہاں پہ جنیرک اسکیم نے جڑ پکڑی ہے, خاص طور پہ میکسیکو جیسے, میکسیکو میں یا ساؤتھ امریکہ کے کچھ ملکوں میں, فلپینس میں, اور کچھ ریاستیں انڈیا کی جہاں پہ جنیرک اسکیم نافذ ہوئی. اور پچھلے کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ جو ایک فلم کے ایکٹر ہیں عامر خان, وہ انڈیا میں انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا, اور پچھلے بہت سالوں سے, بس 6-7 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ عامر خان صاحب جو ہیں وہ اس کو جنیرک اسکیم کو لے کے چل رہے ہیں, اور انڈیا میں جگہ جگہ کچھ نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. کوئی ایسا ملک ہے اس وقت جہاں پہ یہ جنیرک اسکیم, جو لیٹن اور ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہیں وہاں پر ہے, اور کچھ فلپینس میں ہے کسی حد تک, یا انڈیا کی چند ایک اسٹیٹس ہیں جہاں پر ہے. اچھا, تو آپ کی باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ جو شیخ رشید صاحب تھے وہ کوئی سٹریٹ پولیٹکس
والے سیاستدان نہیں تھے، وہ ایک پالیسی والے تھے، وہ ایک آئیڈیالوجی والے پرسنالٹی تھی. اور آج ان کی 23rd ڈیتھ اینیورسری ہے. تو اس سلسلے میں کوئی پروگرام وغیرہ کوئی پارٹی لیول پہ یا ان کی فیملی لیول پہ کچھ؟ جی، پارٹی کے کچھ لوگ اور ان کی فیملی کے لوگ، انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے جس کا نام بابائے سوشلزم فاؤنڈیشن ہے. تو ان کی برسی کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں، لاہور میں ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے. تو ان کے جو پوتے ہیں وہ شیخ رضا اشفاق صاحب، وہ بیسیکلی اس کو کوشش کرتے ہیں اور بہت سارا وہ اس کو جینرک اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ آلموسٹ ابھی فی الحال تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ٹاسک ہے. تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.